علم کی نعمت عطا فرمائی تھی، ایسا کیوں نہ ہو؟ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، شیخ کی تمہیدی کلمات کو میں چھوڑ رہا ہوں جو انہوں نے جامعہ اسلامیہ کے طلبہ سے اور جامعہ اسلامیہ کے بارے میں اپنی ملاقات کے موقع پر کہے، براہ راست موضوع پر آتے ہوئے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم الشان وصیت ہے۔ اور کب کی ہے؟ یعنی سیاق و سباق اور تفصیل یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کی، خود حدیث کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی یہ نصیحتیں رخصتی نصیحت ہے، کأنہا موعظۃ مودع، آگے حدیث میں موجود ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کے آخر وقت کی وصیت ہے۔ وصیت ہاں کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں عرف میں کہ ایک آدمی اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو اپنے بعد اپنے قریبی لوگوں کو اہم باتوں کی تلقین کی جائے۔ ہاں ہم اللہ کے لیے جب وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی تو ترجمہ کرتے ہیں کہ تاکیدی مضبوط حکم دیا، یعنی اس میں ایک قسم کے عام حکم کے مقابلے میں کچھ شدت اور زائد چیز پائی جاتی ہے۔ حدیث ملاحظہ فرمائے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا یومن، ہم کو ایک دن خطاب کیا، اور کیسا خطاب کیا کہ ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، جس سے آنکھیں بہہ پڑی، اشکبار ہو گئی، آنسو چھلک گئے، اور دل جو ہے وہ لرز گئے، دہل گئے۔ فقالو، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع، آپ کی یہ نصیحتیں، یہ باتیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ رخصتی ہی واضح نصیحت ہے۔ اب آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، اس دنیا سے کچھ کرنے والے ہیں، اللہ کے جناب میں جانے والے ہیں، یہ رخصتی سفر لگ رہا ہے، خطاب لگ رہا ہے۔ فاوصنا، جب ایسا ہے تو آپ ہمیں وصیت کیجئے۔ قال، تب آپ نے صحابہ کرام کی اس استدعا اور عرض کو سننے کے بعد جواباً ارشاد فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کر رہا ہوں، تاکیدی حکم دے رہا ہوں، والسمع والطاعہ، اور سمع و طاعت کا حکم دے رہا ہوں، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی غلام تم پر امیر بن جائے، تمہارا حاکم بن جائے، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا، آپ کے اس جملے سے بھی اور کأنہا موعظۃ مودع کے جملے سے بھی بالکل صاف ہے کہ یہ آپ کے آخر وقت کی وصیت ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جو زندہ رہے گا وہ عنقریب بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ صحابہ کرام پھر ان کے بعد جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جائے گا، آگے میں اپنی تشریح میں کہہ رہا ہوں یہ کہ اختلافات، مناہج، افکار اور بہت سارے قیل و قال بڑھتے جائیں گے، اختلافات کی بھرمار ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اختلاف ہوگا تو کیا فرمایا؟ فعلیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے۔ اختلافات کا یہ حل بتا رہے ہیں، کیا کرنا جب اختلافات، الگ الگ منہج، مسلک اور رجحانات نظر آ رہے ہیں، تو ان میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا، علیکم بسنتی، میری سنت کو تم لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یاب ہیں، درست راہ پر چلنے والے، ہدایت پر قائم رہنے والے خلفاء راشدین کی سنت اور طریقے کو لازم پکڑنا۔ وعضوا علیہ بالنواجذ، اپنے دانتوں سے، پچھلے دانتوں سے اس کو مضبوطی سے تھام لینا۔ وإیاکم ومحدثات الامور، اور دیکھو نئے نئے معاملات سے تم بچتے رہنا، دین میں جو نئی چیزیں اختیار کی جائے گی اس سے دور رہنا، پرانی چیز اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین اور ان کے زمانے میں ثابت شدہ چیز، یہی ہمارے لیے معتبر ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ محدثات امور سے تم بچنا، اس لیے فإن کل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ ہر دین کی نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت خیر
بدعت حسنہ نہیں ہے. دین میں جو بدعت ہے سب کے سب جو ہے وہ ضلالت ہے. یہ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، امام ترمذی نے، ابن ماجہ، امام احمد اور دوسرے محدثین نے نقل کیا، جسے ارواء الغلیل میں شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. یہ میں نے حدیث کا متن پیش کیا. اس حدیث کے پر گفتگو کرنے سے پہلے شیخ نے کچھ تمہیدی بات اس طرف توجہ دلاتے ہوئے کہی کہ یہ حدیث انتہائی جامع کلمات پر مشتمل ہے اور انتہائی اہم وصیت پر مشتمل ہے. وصیت کرنے والی شخصیت کون ہے؟ سید الخلق، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب آپ سے صحابہ کرام نے یہ کہا کہ یہ رخصتی خطاب لگ رہا ہے، اب آپ مزید کچھ وصیت کیجئے، یعنی آپ کے بعد ہمیں کون سا منہج، طریقہ اور اپنے آپ کے بچاؤ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. تو صحابہ کرام کے سوال میں جو معنویت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کے جواب میں، آپ صحابہ کرام تو جو ہے انتہائی ذہین ہیں ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے کامل ہستی، اب اس دنیا سے رخصتی کے وقت جو وصیت کر رہے ہیں اس کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. وصیت کرنے والی ذات سب سے افضل، سب سے کامل شخصیت. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وصیت کتنی اہمیت کی حامل ہے، کتنی جامع ہے. صرف اس پس منظر پر غور کریں تو ہم اس حدیث کو سرسری طور سے نہیں دیکھیں گے. یہ حدیث قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے پورا کا پورا دین کا اور زندگی کا لائحہ عمل اور منہج متعین کرتی ہے. اس حدیث میں صحیح منہج کے ضروری جو پہلو ہیں سمٹے ہوئے ہیں کہ آپ کی اصلاح کیسے ہو، مسلمانوں کی جماعت اور امت کی مضبوطی کیسے ہو، اور گمراہیوں سے اس کو محفوظ کیسے بنایا جائے. چند الفاظ میں 4 یا 5 جملوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا. چنانچہ شیخ نے بتایا کہ پہلے تو وصیت کرنے والی ذات کون سی ہے، موقع اور محل، اور جنہوں نے وصیت کو سنا یا جن کو کیا جا رہا ہے وہ کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کی تعدیل فرمائی، ان کی تعریف کی اور فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. یہ ان کا سرٹیفکیٹ ہے. دنیا میں کسی وہ ریکارڈز کی بکس جو ہوتی ہے اس میں کسی کا نام درج ہو جائے تو ہمارے یہاں لوگ بڑی عظمت اور جو ہے بڑائی محسوس کرتے ہیں کہ کون سی بک بولتے ہیں اس کو، گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ جو ہے، اس میں کسی کا نام آ جائے تو بڑی شان سمجھتے ہیں. یہ کوئی شان ہے؟ اگر آ گیا اس میں نام کسی انسان کے لیے تو اس کے یا اس کے خاندان اور دوسروں کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے سوائے نام و نمود کے. لیکن اگر قرآن میں کسی کا نام تعریف کے ساتھ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تعریف اور توصیف کے کلمات کسی کے لیے آئے تو میرے بھائیو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اشارہ کروں حضرت ابی بن کعب سے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھ کو کہا ہے کہ تم سے میں لم یکن الذین کفروا، سنو سورہ البینہ، تو کہا کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی روایت. کہا ہاں. رونے لگے، آنکھ سے آنسو آ گیا. اندازہ لگائیے یہ کسی ورلڈ ریکارڈ کی بک سے کہیں زیادہ عظیم بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. مہاجر اور انصار میں جو پہل ایمان لانے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں. والذین تبعوہم بإحسان، اور جو احسان کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے منہج پر چلنے والے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ ان سے راضی ہوا سمجھ میں آتا ہے، وہ اللہ سے راضی ہوئے. رضیت باللہ ربًا کی روشنی میں آپ اس کے معنی کو دیکھیں کہ وہ اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، شخصیت، شریعت، دین اور اس کے جو بھی احکامات ہیں ان سب کو بلا چوں چرا بطیب خاطر دل کی خوشی سے قبول کیا. اس میں چوں چرا نہیں، اس میں شک شبہ نہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں. اگر جان بھی، گردن بھی کٹ رہی ہے، مال کو خرچ کرنا پڑ رہا ہے، قیمتی اوقات کو لگانا پڑ رہا ہے، سرد موسم میں انتہائی ٹھنڈے پانی سے غسل اور وضو کرنا پڑ رہا ہے، تو خوش ہے، اللہ سے راضی ہے. تو اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی. وہ اللہ سے راضی، یہ صحابہ کرام کے لیے بہت بڑی شان ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو جو انہوں نے دل کی خوشی کے ساتھ قبول کیا. مولانا آزاد نے کہا کہ کچھ لوگوں کو دوا، کڑوی دوا ہے تو زبردستی بچوں کو پکڑ کے پلائی جاتی ہے. کچھ لوگ
کراہت کے ساتھ پیتے ہیں کہ علاج کے لیے ضروری ہے، منہ بگاڑ کے زبردستی ناک بند کر کے گلے میں ڈال لیا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کڑوی دوا کو میٹھے شربت کی طرح لذت لے کر پیتے ہیں. کہا سابقون الاولون کی ایمان میں یہی مثال ہے کہ اللہ کے راستے میں آنے والی بڑی بڑی مشقتوں اور تکالیف کو وہ اپنے لیے آرام اور آسائش کی، راحت کی اور شرف و سعادت کی بات سمجھ کر مسکراتے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے غزوہ بدر اور احد میں سابقون الاولون جس طریقے سے خاک و خون میں لوٹتے ہوئے موت کے منہ میں جاتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لا رہے ہیں، کہا مسکرا کر جنہوں نے اللہ کی اپنی موت کا استقبال کیا، دنیا کا کوئی شخص آرام دہ بستروں پر اس طرح موت کو گلے نہیں لگاتا. یہ ہے اللہ ان سے راضی ہوا کی ایک چھوٹی سی وضاحت. وہ اللہ سے راضی ہوئے. چنانچہ ایسی شخصیات اور پھر حالات نے بتایا کہ صحابہ کرام دنیاوی اعتبار سے بھی عقل و شعور میں بعد اور دوسرے لوگوں سے سب سے زیادہ اعلیٰ تھے. وصیت کرنے والی شخصیت، تمام انسانوں میں سب سے افضل گروہ انبیاء کے سردار، اور انبیاء کے بعد تمام انسانی معاشروں میں سب سے بہترین معاشرہ صحابہ کرام کا. دونوں وصیت کرنے والا اور وصیت طلب کرنے والا، سننے والا، یہ مقام رکھتا ہے. یہ افضل الخلق ہے بعد الرسول، رسولوں کے بعد صحابہ کرام سب سے زیادہ پاکیزہ خیال، سب سے زیادہ عقل مند اور شعور والے. ایک یورپی مستشرق کہتا ہے، غالباً والٹیر کہتا ہے کہ میں نے تاریخ کے کسی زمانے میں اتنے عظیم شخصیات کو، اس نے ہیروز کا لفظ استعمال کیا، اکٹھا نہیں دیکھا جتنے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت صحابہ کرام کی شکل میں ایک ہی زمانے میں عظیم شخصیات کا اجتماع نظر آتا ہے. دیکھیے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، پھر آگے بڑھتے جائیے، کشادہ ہوتے جائیے. کیسے کیسے ماہرین، کیسے کیسے ذہین. حضرت خالد بن ولید، ان کا سپہ سالاری میں ڈنکا بجتا ہے، نام ہے، مشہور ہے. صحابہ کرام میں الگ الگ صلاحیتوں میں بے مثال نظر آئیں گے. اتنے ذہین ترین لوگ کیسے وجود میں آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے. یہ تاریخ نے بھی بتایا، قرآن و سنت بھی ان کی توثیق کر رہی ہے. شیخ نے اسی لیے ذکر کیا کہ جب یہ مقام ہے ان صحابہ کرام کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان لوگوں کا ستیہ ناش اور برا ہو جو ایسے صحابہ کرام کی شخصیت پر، ان کی کردار پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں. رفض و تشیع کے اپنے گمراہ عقیدے کے ساتھ وہ صحابہ کرام کو نشانہ بنا کر قرآن و سنت کے ان مضامین کو گویا رد کرتے ہیں، اور ہمارے دین کے اولین روات جنہوں نے قرآن کو روایت کیا، حدیثوں کو روایت کیا، ان کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر صحابہ کرام کو آپ ہٹا دیں یا ان کو مجروح مان لیں، ساری قرآن کی روایت اور ساری احادیث بیکار ہو جائے گی. کہ وہی راوی، اولین راوی جو ہے مجروح ہو گئے تو آپ اعتماد کس پر